نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنت سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن رضی اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عملوں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پہلا کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ مسلم امت وحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر تو بچائے، شیطانی نفسانی افلاطونی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت ظاہرن باطن قلبن ان دی روح دے مطابق اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلبن ماسوا اللہ تو ہمیشہ لئی نکل کے قلبن اپنی سونی پاک ذات تاب ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قابل صد احترام موضوع سامین آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی ہے، قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک رب سنے فرمایا کہ جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، تین دی رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، ساری خلق تو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ادھے وچ اپنے دیدار دا ولایت دی نعمت حاصل کرن دا اور اپنے اندر نو نورانی اور پاک و صاف کرن دا نسخہ دسیا کہ سب تو پہلے اپنے قلب نو ماسوا اللہ دی علیشہ دا کلی پاک کرو، بے رغبت کرو، بے تیان کرو اور ماسوا اللہ تے ادھا نکل جاؤ نفس و خلق جاؤ کہ کوشش بھی کرو تے ماسوا اللہ دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دو کمال حاصل ہوئے، تو پھر اس تو بعد ذات مولا جی قلب میں ڈوب جاؤ، تو پھر اللہ دی نام دا ذکر کرو۔ اللہ والے نے اسم ذات اسم اعظم اللہ دے ذکر میں اختیار کیتا کہ اس لئی کہ اسم اعظم اللہ سب تو پہلا ظہور ہے اور وہ دے وچوں یہ ظہورات ہو رہے ہیں، ظاہر و باطن جو کچھ ہو رہا ہے، اسم اعظم اللہ پاک دے تمام صفاتی اسماء دا تمام آسمانی کتابوں صحائف دا جامع ہے، اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم اللہ دا ذکر قلبی حاصل کرے، کیونکہ اللہ والے وقت فیض تو بغیر انسان کدے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ والے وقت فیض حاصل ضروری ہے کہ ماسوا اللہ جو پہلا نکل جائے ہمیشہ لے، اور سچے اللہ والے دی تعلیم و تربیت صحبت دے، اور بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کوئی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہاں دی صحبت بیٹھے انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرے، انہاں لوکاں دا دیدار بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور غوث پاک فرمان دے کہ اللہ سچے اللہ والیاں دی سچے علماء و مشائخ دے پیراں دی زمین بن جاؤ، انہاں دے دیدار نہ اللہ یاد ہوندا، انہاں دی صحبت انسان دے گناہ چڑھدے نے، اندر نورانی ہوندا، روح چ قوت پرواز پیدا ہوندی ہے اور روح باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ اللہ سونے دا دیدار جڑا انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ انسان نے چاہیے اپنے پیر مرشد کو ذکر قلبی حاصل کرے، پھر توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القا کروائے، کیونکہ جاگ لونا ضروری ہے، الفلا چمبے دی بوٹی دل وچ لونی ضروری ہے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیرا نے سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ یہ نوری تعلق اللہ نہ جڑے گا تو انسان راہ مولا کا مسافر بنے گا، تلاش مولا جو نکلے گا تے اللہ سونے دی توفیق و مدد نہ دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا۔ اور اپنے پھر مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کرے، تاکہ انہوں ولایت دی روحانی کمالات حاصل ہوں۔ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے، تے ذکر الہی دوام قلبی ذکر و حضور ہی انسان دے اندر نورانی کردہ اور اللہ دی بارگاہ تک لے کے جاندہ، تے پھر انسان ذکر و عشق چو بھی نکل کے قرب الہی دے مراتب طے کر دیں، نور ظلم دے 70,000 پردیاں جو گزر دیں ہجرو عشق دیاں وادیاں طے کر دیں ہیں، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دیں۔ اللہ سونے دی توفیق و مدد نہ۔ راحت القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جدوں دل جڑا دنیاوی لذتاں معقولات اور مشروبات دے وچ مشغول ہو جاندہ ہے تے غفلت دا تے اثر ہوندا ہے، اور خواہش ہے یہ تے غالب آندی ہے، ہر طرف تو دل دے وچ خطرات آنے شروع ہو جاندے نے جڑے دل نو سیاہ کردے نے۔ صرف اللہ سونے دا اندیشہ ہی دل نو سیاہ نہیں کردا، تے جو دل سیاہ ہو جاندا ہے گویا کہ وہ مر جاندا ہے۔ جیویں کہ جس زمین دے اندر شور زیادہ ہو جائے تے بیج قبول نہیں کردی، اور کہندے نے کہ زمین مردہ ہے، اسی طرح جس دل وچ ذکر چلا جائے تو وہ تے دیو پری غالب آ جاندے نے، تے پس جیڑا دل دیو پری دی نشستگاہ ہے وہ مردہ ہے۔ اسی واسطے ذکر حق ہے، اور جو کچھ دے سو آیا وہ خذلان و بطلان ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ دے سوا کچھ نہ سنے، کیونکہ سننا زندیاں دا کم ہے نہ کہ مردیاں دا۔ لیکن جس ویلے انسان دے دل تو دنیاوی تعلق دور ہو جاندہ ہے اور ہوائے نفس تو چلی جاندی ہے، اس وقت تو ذکر بندا ہے۔ ایسا دل نور ذکر نہ زندہ ہوندا ہے۔ پھر اگے آپ بابا فرید فرمان دے نے کہ درویش نو ذکر دے وچ ایسا فرد ہونا چاہیے کہ وہ بدن دا ہر ایک بال زمین بن جائے۔ چنانچہ اسرار العارفین دے وچ میں لکھیا دیکھیا کہ ایک مرتبہ حضور باطنی دے نال حضرت خواجہ ابو الخیر ذکر دے وچ مشغول سکے کہ آپ دے ہر مسام تو خون جاری ہویا۔ نفحات الانس دے اندر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ حضرت عطبہ غسال رحمۃ اللہ نے فرمایا بدبختی دوست دی معرفت دے نال دوست تک نہ پہنچنا، نہ کہ دوزخ دے وچ پہنچنا، یعنی دوزخ دے وچ جانا بدبختی نہیں، بلکہ معرفت دے نال اللہ دا وصل نہ ہونا بدبختی ہے، اور خوش قسمتی معرفت دے نال دوست دے نال مل جانا ہے، نہ کہ جنت پہنچ جانا۔ تے تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو قلب نکل گئے ذات مولا ہمیشہ لے ڈب جیے، اور دوام ذکر و حضور دے ذریعے اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچیے تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے دسے پروگرام دے مطابق ماں سوا اللہ تو قلب نکل جائیے، ذات مولا ڈب جائیے،
تو قلب ذات مولا تاں ڈوباں گے اگر انسانی نفس مزکی ہوئے گا، مطمئنہ ہوئے گا، فنا ہوئے گا، کیونکہ فنا نفس تو بعد ہی فنا قلب حاصل ہوندی ہے۔ نفس ہمارا بہت بڑا شیطان فرعون نمرود انسان دے اندر ایدی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرو، کدے دی خواہش تے عمل نہ کرو، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو۔ ہر قلب ذات مولا ہمیشہ لے ڈب جا، ناقابل واپسی رد دینا۔ تو دوام قلبی ذکر و حضور کر دیں، اللہ سنے تربت دے رہو تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، فقر محمدی دا کمال حاصل ہو جائے، عرفان الہی، عشق الہی دا کمال حاصل ہو جائے۔ کہ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ اسدہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکینہ انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، طبعاً نصود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یا دیدار عطا فرما۔ شیطان اور دے پجاری افلاطونیاں، مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرابابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے در موجود نے انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ سانو قرآن و سنت دی روح تے قلباً عمل کرنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بڑھائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔